ادریس علیہ السلام ملک الموت سے ایک دفعہ کہنے لگے تو میرا یار نہیں بن جاتا؟ اللہ ہی بھلا کرے۔ حضرت اسرائیل کو کہنے لگے دوست بن جو، بن جاتے ہیں، دوستی ہو گئی۔ فرمانے لگے یار موت کا ذائقہ کیسے چکھاتا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کو چکھا دیتا ہوں۔ آپ کو موت کا ذائقہ چکھایا اور دوبارہ پھر روح ڈال دی، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے دوزخ تو دکھا، نے وہ بھی دکھا دی۔ فرمایا جنت تو دکھا، جنت بھی دکھائی۔ تو کہنے لگا واپس چلیں، فرمانے لگے اب تو نہیں جانا۔ کیوں؟ فرمایا رب فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، جو جنت میں آئے گا یہیں رہے گا۔ نے کہا جناب وہ تو پہلے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پل صراط جو دوزخ کے اوپر ہے وہاں سے گزرنا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے یہ دونوں کام میں کر چکا ہوں اور تو نہیں کرائے، لہذا میں آ گیا ہوں تو میں نے یہیں پہ رہنا ہے۔ اب حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی مالک یہ تیرا بندہ، فرمایا تیری دوستی بھی اس کے ساتھ لگی تھی تو میری توفیق سے ہی لگی تھی، اور یہ یہاں تک آئے بھی میری توفیق سے ہی ہے، میرا ارادہ بن گیا انہیں یہاں رکھنے کا۔ میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ حضرت معاذ بن جبل کے شاگرد تھے، تابعی بزرگ تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب سے حضرت معاذ بن جبل کی صحبت میں بیٹھا نا تو برے کاروباروں سے میری طبیعت و چاٹ ہو گئی۔ کئی کاروبار میں دیکھتا تو جھوٹ بولنا پڑتا، اس میں بڑا کچھ کرنا پڑتا تو مجھے ڈر آتا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نا بڑی کوشش کی پر میری مرضی کا کام مجھے، صوفی کاہل نہیں ہوتے، فرماتے ہیں میرے اندر طاقت تھی کہ میں حلال کما کے بچوں کو کھلاؤں پر میری مرضی کا کام نہیں ملتا تھا، حد ہو گئی۔ اور جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو کچھ نہ کچھ آزمائشیں ضرور آتی ہیں، یہ پکی بات ہے، پکی بات۔ جب وہ غلط ملت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے سارا کچھ صحیح ہے، جب سیدھا ہوتا ہے تو بہت ساری پریشانیاں بھی ضرور آتی ہیں، یہ مزاج ہے دین کا۔ آپ فرماتے ہیں میں پریشان رہنے لگا، حالات خراب ہونے لگے، آزمائش سخت ہونے لگی، کاروبار بند ہو گیا، کام ہی کوئی نہیں ملتا تھا، میری بیوی ناراض رہنے لگی، ہلکا ہلکا تو اس نے مجھے کہنا شروع کیا، پھر جلال میں آ گئی، اور ایک دن مجھے کہنے لگی اگر آج نانا کچھ لے کے آئے تو بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، نکل گیا فجر پڑھ کے کام کی تلاش میں، میں نے ظہر تک تلاش کیا لیکن مجھے کام نہ ملا۔ آپ فرماتے ہیں نہر فرات کے کنارے تپتی ہوئی ریت پہ میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں خیال آیا بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو آج اللہ کی نہ کر لیں، آج اللہ کی مزدوری نہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے گرم ریت سے تیمم کیا، وضو کیا وہیں فرات، اور گرم ریت پہ کپڑا بچھایا تو نفل پڑھنے شروع کر دیا، زور سے اثر تک نفل پڑھے، زور سے۔ چلے میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہنا، اللہ کرے کہ ہم مغرب کے بعد والے نفل ہی پڑھنے شروع کر دیں۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا حال دیکھیں، عبادت کا حال دیکھیں۔ فرماتے میں نے کہا آج اللہ کی مزدوری کرے، زور سے اثر تک نفل پڑے گرم ریت پہ، اور جب اثر ہوئی نا تو میں نے اپنے رومال میں نا تھوڑی سی ریت باندھ لی، گھر کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی، میں نے کہا بیوی نے دیکھا نا خالی ہاتھ آیا ہے تو اندر سے شور کرے گی، ہم صاحب بھی سنیں گے، تو چلو جب دیکھے گی نا رومال میں کچھ ہے حوصلہ کرے گی، جب اندر جاؤں گا تو سمجھا لوں گا۔ آپ مسکرا رہے ہیں نا ہلکا ہلکا، اس کا مطلب ہے ان باتوں میں کافی صداقت ہے، پرانے بزرگ کر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بہرحال کافی حد تک صداقت ہے، یہ شور ہوتے رہتے۔ کہتے میں نے وہ کہا کہ چلو دور سے دیکھے گی تو گھر جا کے سمجھا لوں گا۔ آپ فرماتے پہلے میری بیوی دروازے پہ بیٹھی رہتی تھی، بچے بیٹھے رہتے تھے، منتظر ہوتے تھے کہ کچھ لے کے آئے، گھر میں فاقہ ہوتا۔ آج میں گیا تو شور ہی کوئی نہیں، کوئی شے نظر نہ آئی، وہ ریت سے بھرا ہوا میرا پلو میں نے دروازے کے ساتھ رکھا، اندر چلا گیا، بیوی کو آواز دی کہاں ہو؟ کہنے لگی منہ ہاتھ دھو لو میں روٹی لے کے آئی۔ ہاتھ دھو گئی، روٹی کدھر سے آئی؟ اس گھر میں تو فاقے تھے، کھانا کدھر سے آیا؟ کہتے روٹی لائی، سلاد بھی لائی، دودھ بھی لائی، اس زمانے میں جو نعمتیں تھی پھل بھی لائی، سارا آ گیا۔ میں نے گھور کے دیکھا، میں نے کہا کدھر سے آیا یہ سارا کچھ؟ کہاں ہے بچے؟ کہنے لگی روٹی کھا کے باہر نکل گئے ہیں۔
میرے دل میں خیال آیا میری بیوی کا کردار تو چاند سے زیادہ اجلا ہے، تو یہ سارا کچھ کیسے آیا؟ میں نے کہا یہ کہاں سے آیا سارا کچھ؟ تو کہتی ہے میری طرف دیکھ کے کہنے لگی پتہ نہیں آج کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی مزدوری پہ چلے گئے تھے، زور ہوئی ہے تو اس نے اناج کی بوریاں بھیجی ہیں، چاول بھیجے ہیں، پھل بھیجے ہیں، اتنا کچھ بھیجا ہے کہ میرے گھر میں رکھنے کو جگہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کہتے کہتے اٹھی اور کہنے لگی پہلے ہی بڑا آیا تھا، اب اور کیا لائے ہو؟ آپ فرماتے میں سکتے میں تھا، اس نے جا کے میرا رومال جو کھولا، میں ریت لایا تھا، رب کریم نے ہیرے بنا دیے، وہ ہیرے بن گئے۔ آپ فرماتے کہنے لگی کس کریم کی مزدوری پہ گئے تھے؟ فرماتے میں اٹھا اور کچی زمین پہ سر سجدے میں رکھا، میں نے کہا مالک میں ساری زندگی دنیا راضی کرتا رہا، لوگوں کے دروازوں پہ کھڑا رہا، تعلقات بنا کر تھوڑی سی روزی کے لیے جدوجہد کرتا رہا، دھتکارا گیا، ستایا گیا، مولا میں تو تیرے دروازے پہ آج آیا ہوں، پوری دیہڑی بھی نہیں لگائی، زور سے سر ڈیوٹی کی ہے، اللہ تیری تھوڑی مزدوری کا اتنا اجر ملتا ہے؟ خدایا تو اتنا نوازتا ہے؟ فرمایا اللہ میں محنت بھی کروں گا، کام بھی کروں گا، لیکن دنیا کی مزدوری تھوڑی کروں گا، مالک تیری عبادت زیادہ کروں گا۔ بھائی یاد رکھو ہم ساری زندگی لوگ قبروں میں چلے گئے، مسجد نہیں آئے، قبروں میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر میں جانے کا ٹائم آیا، لوگوں کی نمازیں پڑھ دی گئیں پر لوگوں نے نمازیں شروع نہیں کی، نمازیں پڑھ دی گئیں۔ کہیں لے جاؤ، شادی کا موقع ہے تو وہ کراچی جانے کو تیار ہے، لیکن چند فرلانگ پہ مسجد ہے، مسجد جانے کو تیار ہے۔ اللہ کے ولی کی علامت ہے وہ عبادت گزار ہوتا ہے، اور جو نہ نماز پڑھے نہ نماز پڑھائے وہ زندیق تو ہو سکتا ہے، پیر ہو سکتا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں زندیق تو ہو سکتا ہے پر پیر ہو سکتا بالکل بے دین ہے، بلکہ بد دین ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی دوستی ہو گئی رضوان سے۔ رضوان جنت کے فرشتے کا نام ہے جس کے پاس چابی ہے جنت کی، دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، رضوان اس فرشتے کا نام ہے۔ تو حضرت ادریس کا یارانہ تھا، وہ ملنے آتے تھے جناب ادریس علیہ السلام کو۔ تو ایک دن حضرت ادریس کہنے لگے تو خود تو یہاں کی سیر کر جاتا ہے، مجھے کبھی کرائی نہیں۔ کہا آپ بھی کر لیں۔ تو فرشتہ آپ کو جنت دکھانے لے گیا، جنت میں جا کے تو کہنے لگا حضور چلے، فرمانے لگے کدھر؟ کہنے لگا واپس، فرمانے لگے میں نے جانا ہی نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ فرماتا ہے ہم فیہ خالدون، جو جنت میں آئے گا نکالا نہیں جائے گا، تو کیسے مجھے نکال سکتا ہے؟ کہنے لگے جناب آپ نے سیر کا کہا تھا۔ فرمایا سیر ہی ہے یہ، اس لیے کہ جنتی ساری عمر ہی سیر کریں گے، وہ سیر ہی کریں گے، سفر تو تھکا دیتا ہے بندے کو، یہ سیر ہی ہے۔ اب وہ فرشتے پریشان ہوئے تو رب کریم نے فرمایا وہ فرشتے تیرا اور اس کا یارانہ بھی میں نے لگوایا تھا، اور اس کو جنت کی سیر پر آنے کی خواہش بھی میں نے ہی پیدا کی تھی، اور تو کون ہوتا ہے میری بغیر اجازت دروازہ کھول سکے؟ بلوایا بھی میں نے ہی تھا، اور یہ جو میں نے کہا نا اڑ جا، یہ توفیق بھی میری ہوئی ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں، تو جب بلا لیا ہے جنت میں داخل کرا لیا ہے، اور جنت بھی وہ والی جس کو میرے رسول پاک کے قدموں نے جنت بنایا ہے، وہ جنت جس کو ریاض الجنہ کا لفظ دیا ہے، حضور نے جنت جس کو بنایا ہے وہاں تک پہنچ جائے۔ یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے ارض جنت، پر زمین کس کی ہے؟ کیسا عجیب معاملہ ہے، یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین، اس پر پوری طرح قادر ہے، پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت، وہ جس نے موت کو خلق کیا، والحیات، اور جس نے زندگی کو بنایا، کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر۔ موت اور حیات، پیدا ہوتا ہے انسان، جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پتہ نہیں کون سے بد و جزر زندگی میں دیکھتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کا ایک مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ پتہ چلے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، تو ہم یہاں عمل کرنے آئے ہیں۔
قیامت کے دن جو بات ہوگی وہ اعمال کی ہوگی، مکان جائیداد کار کوٹھی کی بات نہیں ہوگی۔ تو اعمال، اچھا عمل، احسن عملہ کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ کام نیکی کا جب بھی کرو ذرا زیادہ ہی اچھا کر کے کرو۔ وضو کرو تو سونا کر کے کرو، نماز پڑھو تو ذرا آج گئے پڑھنی جو ہے تو اب ذرا سونی کر کے پڑھو۔ قرآن شریف کی تلاوت کرو تو ذرا پیاری کر کے، ذرا میں مدرسے کے بچوں کے ساتھ کبھی کبھی بیٹھتا ہوں، ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو کبھی کوئی بات ان کو کہنے کا بھی موقع ملتا ہے، تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ، میری اماں جی جب قرآن مجید کھولتی تھی نا، تو جو وہ رنگ تھا نا بزرگوں کا، حالانکہ وہ حدیثوں میں ہم نے نہیں دیکھا، لیکن وہ کبھی ہم جا کے کوئی بات کرتے تھے نا تو تلاوت کے دوران تو وہ جلدی سے منہ پہ انگلی رکھتی تھی کہ چپ کرو میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں، اور پھر شنیل کا غلاف، اور پھر اس غلاف کو علیحدہ چومنا، قرآن پاک کو علیحدہ چومنا، اور پھر اس کو ریل میں رکھنا، اور پھر کئی کر کے۔ تو ہم جو آج ہیں تو ہم اس عمل کو اتنا اچھا کر کے نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے ہر وقت ہاتھ میں قرآن مجید رہتا ہے تو وہ رویہ نہیں، تو کام کرنا ہے تو اس کو کیا کریں، اچھا کر کے کریں، ذرا مزیدار کر کے کریں، عمل کریں تو ذرا بہترین عمل کریں۔ لیکن نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں اخلاق سکھانے آیا ہوں، فرمایا میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے آیا ہوں، یعنی جو بڑا اخلاق ہے نا، احسن ترین عمل، اس کا میرے نبی پاک نے درس ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہترین عمل کون سا ہے، بہترین عمل؟ تو حضور نے فرمایا بہترین عمل اس بندے کا ہے عمر لمبی ہو پر کام سارے ہی اچھے ہوں، یعنی تو احسن طریقے سے زندگی گزارے، اچھے طریقے سے تیرا وقت گزرے۔ تو عمل جب بھی کرے نا، دیکھے نا صدقہ اور خیرات کرنا ہے تو تانگ آ کے بھی تو کرنا ہی ہے نا، اور غریب کو 10 چکر گھر میں لگوا کے بھی تو کرنا ہی ہے نا، اس کو 6 دفعہ ڈانٹ کے بھی تو کرنا ہی ہے، تو کرنا ہے تو لہذا صحیح کر کے کر دو۔ مطلب وہ گھر میں خاتون خانہ نے کپڑوں کے لیے پیسے مانگ لیے تو 1.5 گھنٹے کے لیکچر کے بعد بھی تو دینا ہی ہے نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اگر وقت پہ دے دیے جائیں تو چلو معاملہ ذرا، یا تو نہ دیں بات ختم ہو گئی، تو اگر آپ نے 1.5 گھنٹے کے شدید احتجاج کے بعد بھی دینے ہی ہیں تو پھر یہ ہے کہ عمل کو اچھا کر کے کر لیں، ذرا اس میں خوبصورتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے خوبصورت مضامین ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے اپنے اوپر کبھی پر پھیلائے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے کبھی دیکھا نہیں کچھ پرندے اوپر اٹھتے ہیں تو پر پھیلائے ہوتے ہیں اور کچھ نے پر سمیٹے ہوتے ہیں؟ تو فرمایا ان کو فضا میں رحمان کے علاوہ کو روک نہیں سکتا، صرف ایک رب رحمان ہے جس نے انہیں فضا میں، یار جہاز آپ نے دیکھا ہے اسے کون روکتا ہے؟ آپ یقین کریں کبھی اس پہ بیٹھا بندہ غور کرنے لگ جائے نا میں کہاں ہوں تو ہو سکتا ہے پریشان ہو جائے، کون روک کے رکھتا ہے اسے؟ تو فرمایا یہ رب کی قدرت ہے، جہاں چاہے جس کو چاہے وہیں کھڑا فرما دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ کی مدد کرنے اور رزق عطا کرنے کا بیان ہے کہ اللہ مدد بھی کرتا ہے تمہاری اور تمہیں رزق بھی عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی، مگر بندے بڑے کم ہیں، بڑے کم بندے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کے خیال میں چھوٹی نعمت ہے؟